السلام علیکم. ہم او لیولس کے پاکستان اسٹڈیز کے ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان کے پیپر کی تیاری کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کورس کو. ایک تو وہ ویڈیوز ہیں جو کہ باڈی آف نالج کو کور کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. باڈی آف نالج کو کور کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ جس میں ہم آپ کو پوری تفصیل سے پوری ہسٹری آپ کو سمجھائیں گے، سنائیں گے. اور دوسری ویڈیوز کا ہم سیریز اب شروع کر رہے ہیں، اور اس میں کیا کریں گے ہم، یہ ریویو سیریز ہے. یعنی اس کی مدد سے جس نے پہلی دفعہ باڈی آف نالج کا پوری ویڈیو کا کورس کر لیا، تو وہ ان ریویو ویڈیوز جو کہ بہت شارٹ ہوں گی، وہ صرف آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں گی کہ وہ کیا کیا سیکوینس آف ایونٹس تھے، اور بہت گلاس اوور کریں گی صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ جیسے آپ ایگزام سے جسٹ پہلے ایک دن پہلے اگر آپ کرنا چاہیں تو 10 منٹ کی ویڈیو میں ایک ٹاپک کور کرتے ہوئے نکل رہا ہوں. تو یہ اس طرح سے کریں گے. اس میں ہم کوئی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، اور فوکس یہ رکھیں گے کہ پیپر میں کوشچنس کس طرح کے آتے ہیں، تو کیا نالج ذہن میں زیادہ رہنی چاہیے، اس پہ فوکس رکھتے ہوئے میں یہ ریویو کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی ٹاپکس آپ کے پاس آئے ہیں ان میں سے ہر ٹاپک کو الگ الگ لے کے ہم یہ ریویو بناتے چلے جائیں گے. تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا جو ریفارمرز تھے، جو انفلوئنسرز تھے، جن میں سے میں نے آپ کو 4 کروائے تھے: شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، اور حاجی شریعت اللہ، اور تیتو میر. تو بس شروع کرتے ہیں. چونکہ یہ ریویو کی ویڈیوز ہیں تو اس لیے ان کو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی رہیں. تو لیٹ سٹارٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے جو شروع میں ہم نے بنائی تھیں یہ ہاتھ سے لکھی گئی تھیں، تو یہ ہم وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ کون تھے؟ شاہ ولی اللہ 1703 سے 1762 میں انہوں نے زندگی گزاری. 1703 میں پیدا ہوئے تھے، 1762 میں ان کی وفات ہوئی تھی. شاہ ولی آپ کے ہسٹری کے پیپر کے اندر جو ہے وہ ایم سی کیوز نہیں آتے ہیں، فل ان دی بلینکس نہیں آتی ہیں، تو ایکچولی وہ چھوٹے چھوٹے کوشچنس نہیں آ رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کون سی ریلیونٹ انفارمیشن ہے جس پہ کہ زیادہ فوکس کرنا ہے ہمیں ایگزام پریپریشن کے لیے. اوکے، تو 1703 میں پیدا ہوئے تھے، 1762 میں گئے تھے دنیا سے. خاص بات کیا تھی؟ ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم پائی. دہلی میں شاہ عبد الرحیم کی اولاد تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے وراثت میں پایا وہ تمام علم ان کے والد کی وجہ سے، اور ان کے جو جس مدرسے میں انہوں نے اپنا پرورش پائی اس کی وجہ سے ان کی بہت عزت تھی. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے کریکٹر، اپنے کردار، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا بھی، اور لوگوں میں عزت ان کی اور بڑھ گئی. ٹھیک ہے، تو he learned from the Madrasa Rahimiyya. Then he learned from many other scholars, including some scholars in Arab, and he went for Hajj in 1724. Okay, so in this section, what was the main thing? He was born in 1703. He was the son of Shah Abdul Rahim, who was the head of the Madrasa Rahimiyya in Delhi, and he was very, very regarded, very well regarded among Muslims, and that is why Shah Waliullah had that edge that he was son of Shah Abdul Rahim. And then he studied in the madrasa and proved himself through his piety and through his actions that he was a very good Muslim and was someone to rely upon. Then he learned from the madrasa as well as other ulama, and he spent around 8 years in Arab to learn from famous scholars there. Now, what was his mind frame? What was he thinking at that time? So you must remember that it's 1732 when he has returned from Hajj. تو اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ تو مغل امپائر واز فالنگ ڈاؤن. مراٹھا قوم جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے. مسلمان بکھر رہے ہیں. ایک بادشاہ جو مغل امپائر میں تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں کا جو شیرازہ بکھر رہا ہے، کہیں سے کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کہیں سے کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کہیں سے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کہیں سے دوسرے لوگ جیسے کہ سکھ یا ہندوز جو ہیں یا مراٹھاز جو تھے، یہ مسلمانوں کے ایریاز کو ٹیک اوور کر رہے ہیں، ان سے فائٹ کر رہے ہیں. مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں.
یہ وہ ٹائم ہے جس میں کہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے. تو اس کے سولوشنز ہر وقت ذہن میں چلتے رہتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہی وہ سوچتے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کو یونائٹ کیا جائے. مسلمز آر ڈس یونائٹیڈ, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ. اینڈ مسلمز آر فیسنگ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ہارڈ شپس بیکاز دے آر ناٹ فالوئنگ اسلام. چاہے کیونکہ وہ ایک ریلیجیس اسکالر تھے, تو انسان جس چیز میں اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے وہ اسی اینگل سے سوچتا ہے, اور اپنی ان کی بات بھی میں وزن تھا, کیونکہ جب آپ ایک آئیڈینٹی ہولڈ کرتے ہو آپ اس آئیڈینٹی کو اسٹک نہیں کرتے. تو جو آپ کے بیسس تھی ایک قوم ہونے کی, وہ بیسس ہی قائم نہیں رہتی. آپ ایک قوم کیوں رہے پھر, آپ ایک قوم کیوں ہیں؟ سو his beliefs were that Muslims are not practicing Islam, that is why they are disunited and they are facing economic problems. And it is because, why are they not practicing Islam? It is because they have incomplete knowledge of Quran and Islam, and incomplete knowledge of Ahadith and the principles of Islam. And there is a great sectarian divide among Muslims, and that divide should be somehow mitigated, somehow resolved. اس فاصلے کو کم کرنا چاہیے جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کا بہت زیادہ بڑھ گیا. اگین اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے تھے. نئی نئی باتیں لوگوں نے دوسرے ریلیجن سے سیکھتے ہوئے اپنے اندر اڈاپٹ کر لی تھیں. So if we agreed to come back to the basics, he thought that if we come back to the basics, and what are basics for Muslims? It is Quran and Hadith. So if we come back to the basics, then we can somehow overcome the divide. And all practices that are not in Islam, that are un-Islamic, they should be rejected. And Islamic teachings should be presented in easier language. That is why he translated the Holy Quran. So these were his set of beliefs. تو اگر اس کو میں جلدی سے اور سمرائز کروں نا, تو یہ ہوا کہ حالات خراب ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ عمل نہ کرنے پہ, قرآن و حدیث کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, آسان معلومات لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی, اس وجہ سے لوگ عمل نہیں کر پا رہے, آپس میں ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ اکنامکلی بھی ڈاؤن ہو گئے, لوگ آپس میں لڑ کے دشمن کو بھی طاقتور کر رہے ہیں. یہ ان کے بلیفس تھے. اور شاہ ولی اللہ نے جو کام کیے وہ نکالتے ہیں ہم, سوری. تو شاہ ولی اللہ کے جو بڑے بڑے کام تھے, سب سے پہلے وہ ایک پائٹی کا رول ماڈل بنے, وہ ایک نیک انسان بن کے سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے عمل کرو تو میں سب سے پہلے خود عمل کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فرقہ واریت ختم کرو تو سب سے پہلے میں اپنے ذہن سے فرقہ واریت کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے ہولی قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا, یہاں سے دروازے کھلے ٹرانسلیشن کے. انہوں نے پرشین میں کیا, پھر آگے ان کے بچوں نے جو ہے وہ اردو میں بھی کیا, جس سے کہ وائڈ اسپریڈ نالج قرآن کی بڑھی. اور انہوں نے تقریباً 51 بکس آتھر کی, جن میں حجت اللہ البالغہ ہے اور مزید کتابیں ہیں. ان کا جو لوگوں پہ انفلوئنس تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ عام غریب آدمی کو جسٹس ملے, تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. اگر میں کہوں 1 2 3 میں کیوں عزت کرتے تھے, انہوں نے اسلام کو آسان بنا کے پریزنٹ کیا. ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے, بہت بڑے مدرسے سے پڑھے تھے, عرب سے پڑھ کے آئے تھے, ایک رول ماڈل تھے لوگوں کے سامنے کہ کیسے ایک نیک آدمی فرقہ واریت ختم کر سکتا ہے. ہر ایک کو کافر 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 نہیں کہتا یہ, بلکہ یہ کہ چاہتا ہے کہ مسلمان مل کے جئیں, مل کے ایک دوسرے سے کام کریں, اور یہ مسلمانوں کی گلوری کا خواہش مند ہے, ٹھیک ہے. تو آرگنائز آرم موومنٹ بائی رائٹنگ مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ اگینسٹ دا مراٹھاز فرام ساؤتھ اینڈ 6 فرام نارتھ. تو یہ جو ان کی آخری کنٹریبیوشن تھی, جس کی وجہ سے مزید لوگوں میں مقبول ہوئے کہ دیکھیں ان کو ہمارا کتنا درد ہے, اور ان کی بات اتنی مانی جاتی تھی, یہ نیک اتنے تھے, اور ان کا جو اسٹینڈنگ تھی لوگوں میں وہ اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ افغانس کو لکھا, تو وہاں سے افغانز آ گئے مسلمس کی ہیلپ کے لیے, اور انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیڈرز کو لکھا, تو وہ بھی یونائٹ کسی حد تک ہوئے ان تھریٹ سے نمٹنے کے لیے, مراٹھاز کی اور سکھوں کی, ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کا ایک میجر کام تھے, بہت اہم شخصیت تھے. ان کی وجہ سے ان کے فالوورز جو تھے وہ آگے پھر ایک پوری ایک چین چلتی چلی گئی. یہ آئے, پھر ان کے بیٹے آئے, پھر وہ شاہ اسماعیل آ گئے, اور پھر آگے سے آگے یہ جو فلاسفی تھی نا ریزسٹنس کی, کہ ہمیں مل کے کھڑا ہونا ہے, ریزسٹ کرنا ہے, ہمیں اسلام کی بیسکس کی طرف واپس آنا ہے, یہ بہت بات تک تھی, تو میر تک یہ چلی ہے نا. تو کمنگ بیک ٹو دا بیسکس کا جو ایک 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 پورا فلاسفی تھی, وہ ان کی آج تک جاری ہے. آج تک ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ یار
یہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہم کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں نا جو ہمارے دین میں نہیں ہیں، ان سب کو چھوڑو، اپنی بیسک سے واپس آؤ. سو اتنی امپورٹنس تھی ان کے کام کی کہ وہ آج تک کیری فارورڈ ہو رہا ہے. اتنے سال، اتنے مطلب 100 سال گزر، اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد، یعنی اراؤنڈ 300 سال، 350 سال یا 250 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا امپورٹنس تھی؟ ریوائوڈ اسلام ان سب کانٹیننٹ، فردر اسٹیبلشڈ دی مدرسہ رحیمیہ، اینڈ from that madrasa many other prominent leaders, prominent Muslim role models came out and struggled against the sectarian divide جو آپس میں فرقہ واریت تھی، اس کے خلاف کافی انہوں نے کام کیا. promote the harmony in among Muslims and the basic principles of Islam were promoted by him. Then tried to establish the feeling of identity کہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم سب کو مل کے جانا چاہیے، ہم مسلمان قوم ہیں. یہ انہوں نے کوشش کی. اور مدرسہ رحیمیہ سے جتنے بھی لوگ نکلے ان میں سے، جیسے میں نے کہا، بڑے بڑے لوگ ہیں وہ، کہ آخرکار ان کا رول یہاں تک کہ نکلے کہ ان کا رول قیام پاکستان تک کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا، جو ہم آگے دیکھیں گے. تو ان شارٹ زبردست آدمی تھے، مشکل وقت میں پیدا ہوئے تھے، حالات خراب تھے، مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، ان کو لگتا تھا کہ اسلام سے دور ہیں، ان لوگوں کے پاس نالج کم ہے، تو انہوں نے اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کی، خود رول ماڈل بنے، قرآن کا آسان ترجمہ کیا، بے تحاشا کتابیں لکھیں، لوگوں کو سمجھایا کہ دین کی بنیادی باتوں واپس آ جاؤ. لیڈرز کو جمع کرنے کی کوشش کی، خود بہت نیک تھے تو اس لیے لوگ ان کے گرد جمع ہوتے چلے گئے. اور بالآخر کار انہوں نے وہاں سے احمد شاہ عبدالی کو بلایا اور مراٹھاز کو شکست دینے میں ان کا ایک رول تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ شاہ ولی اللہ کی ڈسکشن ختم ہوتی ہے. سوال کس طرح کے آ سکتے ہیں جی؟ سوال اس طرح کے آتے ہیں کہ why were there attempts to revive Islam in the subcontinent؟ کیوں اٹیمپٹس ہو رہی تھیں؟ شاہ ولی اللہ کیا سوچ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو شاہ ولی اللہ کے علاوہ بھی اس میں آئیں گی باتیں، لیکن شاہ ولی اللہ کے ایک اینگل آئے گا. ہاؤ امپورٹنٹ واز دا ورک آف شاہ ولی اللہ فار دا ریوائول آف اسلام؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی امپورٹنس تھی ان کی. تو یہ دیکھیں امپورٹنس میں ہم نے جو بات کی ہوئی ہے، اٹ واز ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر کیا کیا ان کا ریوائول آف اسلام میں انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا: قرآن کا ترجمہ، اپنے شاگردوں کی ٹریننگ، سیکٹیرینزم کا خاتمہ، اسلام کی بنیاد کی طرف واپس آنا، ایک آئیڈینٹی بنا کے جینے کی کوشش کرنا، پھر مراٹھاز کے خلاف جنگ میں. تو پوری امپورٹنس ان کی ساری آ گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ وائی ڈیڈ شاہ ولی اللہ وش ٹو ریوائو اسلام ان دا سب کانٹیننٹ؟ کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، ان کے بلیفس کیا تھے، بلیفس کی طرف ٹریگر کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ریوائیو اگر ہونا ہے تو مسلمانوں کی اکنامک اور جو ان کی پولیٹیکل ایگزسٹنس ہے وہ ان کے اسلام سے ہی جڑی ہوئی ہے. اگر وہ اسلام ریوائیو ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کا پولیٹیکل، ان کا ملٹری، ان کا اکنامک ریوائیول ہو جائے گا. تو یہ ان کے بلیفس کا سیٹ تھا، یہ بات ہو سکتی ہے. ایک سوال آیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ واز شاہ ولی اللہ ان دا اسپریڈ آف اسلام ان سب کانٹیننٹ؟ اگین امپورٹنس کی بات ہو گئی. پھر سوال آیا ہے جی وائی ڈیڈ شاہ ولی اللہ ہیو سچ اے میجر امپورٹنٹ انفلوئنس؟ کیوں انفلوئنس تھا لوگوں کے اوپر؟ آگے یہ کاموں کی بات ہو گئی کہ شاہ ولی اللہ نے کیا 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 جس کی وجہ سے ان کا لوگوں پہ انفلوئنس پڑا، تو یہ ہم بات کر چکے ہیں. شاہ ولی اللہ کے what was the work of Shah Wali Allah the most important factor? Was the work of Shah Wali Allah most important factor in the revival of Islam in the subcontinent during the 17th and 18th century? جی بالکل، شاہ ولی اللہ کا کام سب سے امپورٹنٹ تھا. اور کیا امپورٹنس تھی اس کام کی؟ پھر امپورٹنس کی بات آ گئی. ٹھیک ہے، اپنے جواب کے ریزنس دیجیے. تو اب میں آپ سے کیا پوچھوں گا ٹیسٹ میں؟ گیو می 3 beliefs آف شاہ ولی اللہ، گیو می 3 works آف شاہ ولی اللہ، گیو می دا امپورٹنس آف شاہ ولی اللہ ورک، 3 امپورٹنس. تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہم شاہ ولی اللہ کا ٹاپک ختم کرتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں.